ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف ریالٹی۔ دوستو، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انٹرنیٹ پہ کافی مشہور ہوئی تھی۔ اس کہانی کو کارلوس جارا نامی آدمی نے شیئر کیا تھا۔ اس آدمی کا دعویٰ تھا کہ اس آدمی کی نانی ایک جادوگرنی تھی جس نے 82 جنات کو اپنے گھر پر قید کر رکھا تھا۔ دوستو، کارلوس کا تعلق کس جگہ سے ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال یہ کہانی 1993 میں شروع ہوئی تھی جب کارلوس کی عمر 12 سال تھی۔ یہ ہر ہفتے اپنی نانی کے گھر ایک دن کے لیے رہنے جاتا تھا۔ اس کی نانی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کا گھر کافی بڑا تھا اور اس گھر میں بہت سی عجیب کتابیں بھی موجود تھیں۔ کارلوس نے اکثر اپنی نانی کو ان کتابوں کو پڑھتے دیکھا تھا۔ اس وقت یہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ اس کی نانی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دوستو، ایک رات یہ اپنی نانی کے گھر پر ہی سو رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ لڑکا باتھ روم جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوستو، اس وقت سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ باتھ روم سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ اسے کچھ عجیب سی آواز آنے لگی۔ اس کے مطابق اسے ایک کمرے سے کرسی کے ہلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسی کمرے سے الماری کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ان آوازوں کی وجہ سے یہ خوفزدہ ہو گیا اور بھاگ کے باتھ روم میں چھپ گیا۔ اگلی صبح اس نے یہ سارا قصہ اپنی نانی کو بتایا، لیکن یہ بوڑھی عورت اپنے نواسے کی اس بات پر ہنسنے لگی کہ یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ خیر دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گھر میں ایسے بہت سے واقعات ہونے لگے۔ جیسے ایک دفعہ یہ اور اس کے کچھ کزنز اس گھر میں موجود تھے۔ یہ سب مل کر اس گھر میں چھپن چھپائی کھیلنے لگے۔ کارلوس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور یہ سب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک اسے کہیں سے بدبو آنے لگی۔ یہ اس بدبو کو سونگھتا ہوا اس گھر کی دوسری منزل کے باتھ روم میں جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے باتھ روم کا پردہ ہٹایا تو اس لڑکے کو پیچھے سے کسی نے کھینچ لیا۔ یہ لڑکا ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ دوستو، اس نے دیکھا کہ اس کے ٹراؤزر پر پنجوں کے نشانات تھے۔ کارلوس اس ڈر میں نیچے کی طرف بھاگا جہاں اس کی فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سب کو اپنے ساتھ ہونے والے اس خوفناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ سب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ اس کا ٹراؤزر بالکل صاف تھا۔ اس پر کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ یہ لڑکا دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ یہ اسی گھر میں چائے پی رہا تھا کہ کارلوس کو اپنے چائے کے کپ میں ایک عجیب اور خوفناک سی شکل دکھائی دی۔ خیر، کارلوس نے اپنی کہانی میں لکھا کہ 17 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جسے یہ آج تک بھول نہیں پایا۔ اس دن بھی یہ اپنی نانی کے گھر پر سو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بستر میں کسی اور کے بھی پاؤں موجود ہیں۔ یہ لڑکا فوراً اپنے بستر سے باہر آ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے کمبل ہٹایا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس واقعے نے اسے اتنا خوف زدہ کیا کہ اس نے اپنی نانی کے گھر پر رات رکنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ لڑکا بس کبھی کبھار ہی اس گھر میں جاتا تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور اب کارلوس کی عمر 37 سال ہو چکی تھی اور اس کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی نانی نے وہ گھر وصیت میں کارلوس کے نام کر دیا تھا۔ دوستو، کارلوس اب اس گھر کا مالک بن چکا تھا۔ یہ گھر کافی بری حالت میں تھا، اس لیے کارلوس نے اسے بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس گھر کی مرمت کے لیے کچھ مزدوروں کو کام پر لگا دیا۔ ایک دن ایک مزدور سے اس گھر کا ایک لکڑی کا فرش ٹوٹ گیا اور تبھی کارلوس کی نظر اس فرش کے نیچے پڑے ایک پرانے صندوق پر پڑی۔ دوستو، اس صندوق میں کچھ سامان تھا۔ کارلوس اس صندوق کو اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی والدہ بھی موجود تھیں۔ اس صندوق سے اسے بہت سی تصویریں اور کچھ خط بھی ملے۔ کارلوس نے جب یہ تصویریں دیکھیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو، یہ اس کی نانی کے گھر کی تصویریں تھیں جن میں عجیب و غریب قسم کے عکس دکھائی دے رہے تھے۔ کارلوس کو اصل حیرانگی تب ہوئی جب اس نے وہ خط پڑھنا شروع کیے۔ دوستو، ان لیٹرز میں اس کی نانی نے جنات کے بارے میں کئی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کی نانی نے لکھا تھا کہ اس نے 82 جنات کو اپنے گھر پر قید کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے ان لیٹرز میں ان 82 جنات کے نام اور ان کے حلیے بھی بیان کیے ہوئے تھے۔ کارلوس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی نانی کون تھیں۔ کارلوس کو پریشان دیکھ کر اس کی والدہ نے اسے ایک چونکا دینے والی بات بتائی۔ کارلوس کو اس کی والدہ نے بتایا کہ اس کی نانی دراصل ایک جادوگرنی تھی۔
اس کے مطابق جب وہ بہت چھوٹی تھیں تو اس کے گھر میں اس کی والدہ کے ساتھ کچھ لوگ شیطانی رسومات ادا کرتے تھے۔ یہ لوگ ہر کمرے میں موم بتیاں جلا کر ان کتابوں کو پڑھتے تھے جو اس کی نانی کے گھر پر موجود تھیں۔ یہ سب باتیں سن کر کارلس حیران رہ گیا تھا۔ اسے اب سمجھ